ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ مرتبہ آیتوں کی تفسیر میں یہ عنوان تھا کہ بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، دعا مانگو میں دعا سنتا ہوں۔ پھر رمضان میں اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، یہ ایک قانون ہم کو معلوم ہوا تھا جو پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کھانا پینا روزے کے زمانے میں، اور بیوی سے ملاقات جائز نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے لیے خاص انعام ہوا کہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی، ستایا تک کہ تم کھا سکتے ہو۔ پھر اسی طرح اعتکاف میں اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، یہ اعتکاف کے احترام کے خلاف ہے۔ اور اپنے مال حرام طریقے پر نہ کھاؤ، یہ آخری حکم تھا گزشتہ تفسیر کی آیت کے ضمن میں، جس کا مضمون تھوڑا سا باقی ہے کہ آپس کے مالوں کو باطل غلط طریقے پر، ناحق طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ پہنچاؤ حاکموں تک، یعنی غلط مقدموں سے مال حاصل نہ کرو تاکہ تم لوگوں کے مالوں کو گناہ کے طور پر کھاؤ، حالانکہ تم کو معلوم ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ مال کے کمانے کا جائز طریقہ، ناجائز طریقہ جو بندے طے کریں، حکومتیں طے کریں، کمیٹیاں طے کریں وہ نہیں، برادریاں طے کریں وہ نہیں، یہ وہی طے کر سکتا ہے جس کو خود مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساری مخلوق، ہندو مسلم، ہر برادری کے لوگ اس کے اپنے عیال ہیں، ان کا ہے اللہ۔ باقی ہر نظام میں کچھ گڑبڑی ہوگی، طرفداری ہوگی، پارسلیٹی ہوگی۔ ہر قوم، ہر حکومت اپنے مفادات، اپنی قوم کے مفادات کو سامنے رکھ کر مال کمانے کا طریقہ طے کرے گی جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اگلی بات ہے کہ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہے کہ باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، یہ بتایا ہے۔ اس میں کسی کا مال غصب کر لینا، چھین لینا، چوری، ڈاکہ سب داخل ہے، جن میں دوسرے پر ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جاتا ہے، چوری، ڈاکے اور غصب میں۔ اور سود، قمار، جوا، رشوت اور تمام فاسد خرید و فروخت، بیع ہے فاسدہ کا ترجمہ، تمام فاسد غلط خرید و فروخت اور فاسد معاملے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، مال کمانے کے یہ سب طریقے اس میں آ گئے کہ اس طریقے سے مال نہ کھاؤ، چاہے وہ دونوں طرف والوں کے کہتے والوں کی رضامندی سے کیوں نہ ہو، طریقہ حرام ہے، سسٹم حرام ہے، تو یہ بول کر جائز نہیں ہو جائے گا۔ ارے ہمارا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، جیسے بینکوں کے ہمارے درمیان ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ ضبطی لاتے ہیں، پھر وہ سود در سود کھاتے ہیں، تو یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، تو دونوں کی رضامندی سے ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ کمائی حرام ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو، اس وجہ سے کہ نہیں دونوں فریق راضی ہیں، دونوں کا ایگریمنٹ ہے، یہ بول کر جائز نہیں ہوگا۔ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا، یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ اپنی جان کی محنت کی
رزامندی سے حاصل کی گئی ہو وہ سب حرام اور باطل ہے۔ ہر ایک کمائی میں کچھ نہ کچھ محنت تو ہوتی، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جیسے حلال کمائیوں میں محنت ہے، ایسے چوری میں محنت ہے، ڈاکے میں محنت ہے، کسی کا مال چھین لینے میں محنت ہے۔ اگر کوئی زنا کے ذریعے اپنی آبرو داؤ پہ لگا کر کماتی ہے اس میں محنت ہے۔ بیچارے جو درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، مخنث یا ہجڑے، وہ جو بھی کماتے ہیں وہ محنت سے کماتے ہیں۔ تو صرف محنت یا آپس کی رضامندی یہ دلیل جواز نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے پیدا کرنے والوں نے جو حلال بتایا ہے وہ راستوں سے کمایا ہوا مال حلال ہوگا، اور جو اس نے حرام کہا ہے وہ آپس کی رضامندی ہو تب بھی، اور اس میں کچھ محنت و مشقت ہو تب بھی وہ حرام ہو۔ ایک متولی صاحب کے کاغذی برن، اور بعض متولیوں میں ایسے بھی لوگ تھے جو رات بھر شراب کی بھٹی چلا کر بیچتے تھے شراب۔ وہیں پر ایک صاحب تھے، وہ متولی کا نہیں تھے لیکن وہ ان کا لاٹری اور جو مٹکے کا بہت بڑا دھندا تھا ان کا۔ اور بھی کوئی تھے، اور پھر تیسرے صاحب جو تھے وہ کرانہ اسٹور والے تھے، بڑے بوڑھے تھے۔ بولے ہم بمبئی جا رہے تھے، میں اوپر لیٹا ہوا تھا اور یہ نیچے بات کر رہے تھے، میری کمائی سب سے زیادہ محنت کی ہے اور حلال کی ہے، میں رات بھر جاگتا ہوں، جب پولیس کا خطرہ، وہ سب شرابی لوگوں سے لڑنا، پھر ان کو شراب پلانا، نیند قربان کرنا، میری کمائی سب سے زیادہ حلال ہے۔ تو سن رہے تھے، دوسرے نے کہا ارے جوا مافی خیر آیا تو کچھ آیا، ہماری کمائی سب سے زیادہ نہیں، سب سے زیادہ حلال کی۔ بولے میں اڑی مار کے نیچے آیا، میں نے کہا بھائی تم سب کی حلال کی ہے، ہمارا کرانہ اسٹور ہے، ہماری حرام کی ہے۔ تو بولنے سے تو کچھ بھی ہوگا لیکن جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحت، ایک بات سمجھ میں آئی کہ صرف آپس کی رضامندی سے، ہاں کسبی عورتوں کا، کسب کہتے ہیں کمانا، کمائی والی عورتوں کا بھی کہنا ہے ہماری کمائی کیسے حرام ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ تو ہمارا داؤ پہ لگتا ہے، تو حلال نہیں ہو جائے گی۔ اور میں نے گزشتہ ایک مثال دی تھی، شاید وہ میں نے فتویٰ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، ہماری بھائی تیرے سے کیا لینے کا ہے، ہم کو منہ دکھانا ہے، اس گھر میں آنا ہے، ماں کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، اس لیے میرا حق میں معاف کر دیتی ہوں، دوسری بھی بول رہی معاف کر دیتی ہوں، چھوٹا بھائی بھی ہو رہا معاف، تو کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا تھا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ منگایا تھا میں نے کہ تمام حقوق تو معاف ہو سکتے، حق چھوڑ پتر سے، اپنا حق یا توڑی، لیکن میراث کا حق جبری حق ہے۔ پہلے 4 لوگ ہیں تو 4 ٹکڑے کر اور بہن کے سامنے رکھ دے، یہ بھائی کے سامنے رکھ دے، یہ تیرا حق ہے۔ اب اس کے بعد وہ چاہے تو اسے استعمال کرے، چاہے تو تجھے واپس کرے، چاہے اس سے باپ کا حج کرائے، اور چاہے اس کو کہیں دان کر دے، کسی مدرسے میں لگائے، بیواؤں پہ لگائے، بات کی بات سمجھو والی میں حق معاف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو 2-3 مرتبہ بولے ان کو، لیکن وہ بولتے کیا لینے کا، معلوم ہے کہ ملنے والا تو ہے نہیں۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو کئی لوگوں کو لاتے ہیں، دودھ بھی معاف کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، وہ دلہے کو بھی بیوی کو لے کے آتے، ارے وہ مر رہا، تیرا مہر حق مہر جو ہے وہ معاف کر، تو بولتی میں نے معاف کیا۔ بولے یہ معافی نہیں چلتی، معلوم زندہ تھا تو نہیں دیا، یہ مردہ کیا دینے والا ہے، اس نے معاف کیا، ایسا نہیں چلتا، دباؤ کی کوئی چیز نہیں چلتی۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے کہ مت کھاؤ آپس کے مال باطل طریقے پر، غلط طریقے پر، لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں، لگانا بھی، بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے۔ مال کو غلط استعمال مت کرو، چاہے کھا پی کر یا پہن کر یا دوسرے طریقے کے استعمال سے، مگر محاورے میں اس قسم کے استعمال کو کھانا کہتے، دوا نہیں کھا، اس لیے مت کھاؤ کا ہر استعمال غلط مال کا ناجائز ہے۔ کیا ہوا تھا، یہ آیت نازل ہوئی کہ آپس کے مال مت کھاؤ، اور
مقدمے کر کے کیسز کر کے کسی کا مال مت ہڑپو. ایسا کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 2 صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہوا زمین کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ گیا اور اسلام کا قانون بہت آسان ہے. ابھی یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ اگر آج کی تاریخ تک کے مقدمے جو پینڈنگ ہیں ہمارے ہر کورٹ میں نیچے سے اوپر تک سپریم کورٹ تک، وہ اگر باقی کا روک کر اگر ان کو حل کرنا چاہیں تو 400 سال لگیں گے. کتنے سال؟ کیونکہ یہ دنیا کا قانون حل کرنا نہیں، حلال کرنا. اور اسلام کا قانون بہت آسان ہے. یہ جس ملک کو توڑا ہمارے افغانستان کو، وہاں ملا عمر صاحب کو وہ اپنے طلبا کو بلاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے اور مسجد میں بھیج دیتے، جاؤ قاضی صاحب. ابو بکر مسجد میں ایک قاضی، وہاں مدینہ مسجد میں ایک قاضی، نورانی مسجد میں ایک قاضی. کوئی دے دے تو کھا لینے کا، ورنہ اپنی محنت مزدوری کرنا، کھانا، اللہ اللہ کرنا. مقدم آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا تھا، بغیر چوپڑے کے، بغیر لکھا پڑھت کے، بغیر وکیل کے. کیا قانون ہے اسلام کا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ختم. بھائی اس نے میری گھڑی چرائی ہے، اچھا آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ کیا یہ 2 گواہ ہے، کھڑے ہو، گواہ دو. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کی گھڑی چراتے ہوئے دیکھا. چلو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا آپ کا، تو جو بھی ہے اس کی چیز کو واپس کرو. نہیں، میرے پاس گواہی نہیں ہے. البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے پر گواہ ہے. اور اگر وہ اس کے پاس گواہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی تیرے پہ الزام لگا ہے، تو قسم کھا کے کہہ دے اللہ کی کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. اس نے کہا میں نے قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی، جاؤ گھر. چلو ختم ہو گیا کیس. یہ اسلام انہوں نے عملاً پیش کیا تھا، اس کا خوف تھا. آج بھی یوٹیوب پہ کچھ جیالے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں آؤ اسلام کی طرف. یہی ایک راہ نجات. ان کا سسٹم ہی فیل ہے، کرنے کے ذریعے ہیں سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مقدمہ پیش ہوا تو مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے. جس نے کہا یہ زمین کے بارے میں یہ میرا دعویٰ ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے گواہ لاؤ. تو گواہ نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق علیہ اس پر دعویٰ کیا جائے. مدعا علیہ کو قسم کھانے کا حکم دیا. اب تم قسم کھا کے کہو کہ تم سچے ہو اور یہ جھوٹا ہے، قسم کھاؤ. تو قسم کھانے کی تیاری میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر، ہمدردی کے طور پر اس کو یہ آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ. جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنے قسموں کے ذریعے بہت معمولی سی چیز، تھوڑی سی زمین، تھوڑے سے پیسے، قسم کھایا تاکہ مل جائے، یہ ہے خریدنا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا پیچھے ہٹ گئے. جھوٹی قسم کھا رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے. جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید، ڈرایا گیا ہے. صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھا کر قسم کو چھوڑ دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی. یہ نہیں، آخرت کے یقین کو پیدا کرو. جب آخرت کیا کہ یقین کا یقین ہوگا اور استحضار ہوگا تو دنیا کی بڑی بڑی قربانیاں دینا آسان ہو جائے. سکھائے گا وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہاں پڑھا تھا آپ نے ہیڈ لائنز، اس کو اب ہمارے گھروں میں بار بار مذاکرہ کر کے کہ بھائی آخرت پر یقین کیا ہے. جنت ہے، نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی راحت ہے، سکون ہے. یہ دنیا کی ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے چرایا تو 7 بالش 7 زمینیں گردن میں ہوگی، لمبی گردن کی جائے گی، لوگ کہیں گے زمین چور آ رہا ہے. اور جنت گئی نہیں، اپنے کو تو وہ ملتا ہے. پھر چھوڑ دو، غلط ہے تو صحیح ہے تو لے لو. اس واقعے میں آیت نازل ہوئی
جس میں ناجائز طریق پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے کہ تم آپس کے مال حرام طریقے پر نہ کھاؤ، اور آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت ہے۔ ایک ہے مال غلط طریقے پر کھانا، اور ایک ہے مال کھانے کے لیے غلط طریقے پر جھوٹے مقدمے کیسز بنانا۔ یہ بولو پھر یہ لکھو پھر ایسا ہو جائے گا، پھر ویسا ہو جائے گا۔ جیسے آج کل گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں کون سا کیس ہوتا ہے؟ ڈاوری کیس کون سا ہوتا ہے؟ پورے خاندان کو اٹکا دیتے ہیں، اس کی ماں نے ایسا بولی، اس کی بہن نے ایسا بولی، میری ننی نے ایسا بولی، سب کو اٹک کرے جھوٹے مقدمے۔ اس کی ممانعت آئی کہ جھوٹے مقدمے اور کیسز مت بناؤ، اس پر وعید آئی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ تم لے جاؤ مقدموں کو حاکموں اور ذمہ داروں کے پاس، تاکہ تم لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاؤ۔ ایسا مت کرو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اور پھر ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں۔ کیا فرماتے تھے؟ میں بھی بشر ہوں، آدم کی اولاد ہے تمام انبیاء تمام رسول۔ وانتم تختصمون الی، اور تم اپنے مقدمے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور بعض چکنی چپڑی باتیں یا یوں کہو رنگ آمیزی میں ماہر ہوتا ہے۔ بعض لوگ رنگ آمیزی میں ماہر ہوتے ہیں، وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے وکیلوں میں ہوتا ہے، بنا کے پیش کرنا ایک ہنر ہے۔ تو رنگ آمیزی کے ساتھ کوئی اگر پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یاد رکھو حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے، اگر حقیقت میں وہ اس کا حق کو لے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا، نہیں لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ عدالتی فیصلہ تو نافذ ہو جائے گا، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، اس کے خلاف جا نہیں سکتے، وہ دنیا کی عدالت ہو یا اسلامی عدالت ہو وہاں تو اس کو فالو کریں گے، لیکن جس کو معلوم ہے کہ یہ میرا نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ مت لے، آخرت گئی اگر لے لیا تو۔ یہ بتایا مال حلال کی برکات اور حرام کی نحوست کیا ہے۔ حرام سے بچنے، حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکید فرمائی ہے۔ ایک آیت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ کس کو؟ اعمال کیا نہیں کر رہے ہیں کسی کے جسم سے، اور اخلاق کیا ہے، اس کے کریکٹر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں متعلق ہے روزی سے۔ روزی حلال ہے اندر جانے والی تو یہ اچھے ہوں گے ورنہ خراب ہوں گے، نہ حلال نہیں تو اس سے اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ، اچھے اعمال کا صدور مشکل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الرسل، اے رسولوں، قرآن ہے یہ، اے رسولوں کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال چیزوں سے کھاؤ، اس کے بعد فوراً ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل کرنے کے حکم سے پہلے پاکیزہ روزی کھانے کا حکم ہے۔ انی بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا یہ حکم اگرچہ انبیاء کو ہے کہ اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خوب دعائیں کرتے ہیں یا رب یا رب یا رب، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی یہ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا۔ زندگی میں آپ نے یہ کام بہت کیا کہ لوگوں کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کی ہدایت دی۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے جس شخص نے حلال کھایا کے مطابق، بہت آسان، حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، بس 3 کام ہو گئے۔ کیا کیا اس نے؟ ایک تو کھانے میں ہمیشہ حلال کی فکر کی، اور دوسرے بعض بینک کے سسٹم چلانے والوں سے ہم ملے، قریب کے تھے ہم، لیکن پتہ چلا کہ وہ جاتے تو ہے، وہ دنیا کی ان کی مجبوری، لیکن کبھی ایک چائے، ایک پانی، ایک گلاس پانی بھی انہوں نے بینک کا نہیں پیا، انہوں نے اس کا لحاظ کیا۔ تو ہم نے ان کی زندگی میں خیر دیکھا، عمل دیکھے، ایمانداری دیکھی۔ تو فرمایا کہ ایک تو کھانا کیا رکھے حلال، اور دوسرے سنت کے مطابق عمل کریں، اور تیسرے ہمیشہ اس بات کی کوشش میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر یہ 3 کام کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 3 کام کرنے پر کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جنہیں احکام کے پابند ہوں گے، بہت سے رہیں گے اور بہت سے بیچارے پھسل جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ بھی ہمارے لیے حاصل کر لو۔ ایک امانت کی حفاظت، امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانت کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت۔ دوسرے سچ بولنا، یہ سب جڑ ہیں، خیر کی جڑ ہے۔ تیسرے حسن خلق، اچھے اخلاق رکھنا اپنے ہمیشہ، اور چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام۔ یہ 4 کام کر لو، پھر دنیا میں کچھ نہ ملا تب بھی تم جیت گئے۔ کیا کیا 4 چیزیں بھائی؟ امانت کی حفاظت، اور سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، حسن خلق، اچھے اخلاق، اور چوتھے حلال کھانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں مقبول الدعا ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہو، میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کرو قبول ہوا کرے۔ آپ نے فرمایا سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہو، کھانا حلال بنا تو دعائیں قبول ہوگی۔ اور قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نماز ہے، روزے بھی ہیں، لیکن حرام جا چکا ہے تو کتنے روز؟ یہ حضور فرما رہے ہیں 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، کوشش کرو، مشق کرو، کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال، دل و نگاہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال حدیث اور قرآن پڑھ کے شعر بنتے تھے۔ دیکھو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ پڑوسی کو ستا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے پڑوسی، پارکنگ کا عذاب تو الگ ہی عذاب ہے، ٹریفک کا عذاب الگ ہی عذاب، اور پھر پڑوسیوں کا عذاب، ضرورت ہے اس کے لیے۔ اور بچے ہیں تو وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا تم کو بھائی، ہمارے بچے ہیں۔ تو فرمایا جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور جب کوئی بندہ مال حرام کھاتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھوتے ہیں۔ اس لیے برے عملوں کے بعد اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے۔ ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4۔ قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں لگائی، یا جواب دو، آپ کی عمر کن کاموں میں لگی۔ 2، اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی۔ دوسرے یہ کہ اپنی جوانی کس کام میں استعمال کی، خواہشات میں استعمال کی یا جب میں استعمال، عادتوں میں استعمال کی۔ تیسرے کہ اپنا مال کہاں سے کمایا، بتاؤ آج کہاں سے مال کمایا۔ اور چوتھے یہ کہ کہاں خرچ کیا مال، بتانا پڑے گا وہاں سے۔ اس سے پہلے قدم ہٹیں گے نہیں، جواب دو۔ اور یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، کہ خالی معلومات تھی آپ کے پاس، عمل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے جماعت مہاجرین، یہ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کو مہاجر کہتے تھے، اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، 5 عادتیں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، وہ نہیں پیدا ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ ایک یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہو، غور سے سنو اس کو، اور ہو سکے تو اس کو اپنے گھر میں لگاؤ تاکہ بار بار نظر پڑے، اور سناؤ گھر والوں۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئی بیماریاں مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے سنے بھی نہیں۔ بے حیائی کیا؟ ننگا پن، بے پردگی، بغیر اوڑھنے کی، کم کپڑوں کے ساتھ، کوئی تمیز نہیں، یہ محرم ہے اس کے سامنے آنا چاہیے، یہ غیر محرم ہے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بازاروں میں انداز گھومنا عورتوں کا، اور مردوں کا بھی بے حیائی کے ساتھ میں عورتوں سے بات کرنا، ملاقات کرنا، بے حیائی دونوں طرف۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں، طاعون فلیگ ہی بنتے نا، اور وبائیں یعنی مصیبتیں اور ایسی نئی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے سنے بھی نہ تھے، کبھی سنی نہیں تھی۔ یہ بے حیائی کی وجہ سے مصیبتیں، بیماری۔ دوسرے، جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت اور حکام کی مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی، جب یہ پیدا ہو جائے تو ان پر قحط آتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ قحط، دشکار، قحط، گرانی، مہنگائی اور مشقت، تکلیف اور محنت، اور حاکم و بادشاہوں کی طرف سے ظلم والے ٹیکسز، قانون یہ آ جاتے ہیں۔ تیسری قوم زکوٰۃ اور عرش بند کر دی جاتی ہے۔ چوتھے، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے، یعنی دین پر نہ چلے، توڑ ڈالے، تو اللہ ان پر اجنبی دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ پانچویں، جب کسی قوم کے ارباب اقتدار، ذمہ دار لوگ، ارباب اقتدار اللہ کی کتاب کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگے، ہے مسلمان، حکومت اسلامی، لیکن ان کو اللہ کا قانون نہیں جچ رہا اور وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نفرتیں اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت۔ یسألونک عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے احوال کیا ہیں؟ صحابہ نے بہت کم پوچھا ہے، ٹوٹل قرآن میں 12 جگہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہے۔
ورنہ صحابہ خاموش رہتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس میں ایک یہ سوال کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں چاند کے احوال کیا ہے. آپ فرما دیجئے کہ یہ مقررہ اوقات ہے, لوگوں کے لیے بھی مقررہ اوقات ہے, حج کے لیے بھی. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے دیا رہو, بلکہ گھروں, لیکن نیکی یہ ہے کہ تم متقی بنو اور گھروں میں آیا کرو دروازے سے, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح کو, کامیابی کو پہنچو. اور تم قتال کرو, لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے, اور تم حد سے زیادتی مت کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم ان مشرکوں اور کافروں کو قتل کرو ایسی جس جگہ ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ, اور ان کو نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. مکہ سے نکالا تھا, تم مکہ سے نکالو. اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے, اور تم ان سے لڑائی مت کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہی تم سے لڑ پڑیں. اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو. اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا. پہلے لیس البر کے تحت بیان ہو چکا کہ سورہ بقرہ تک ابواب البر, نیکیوں کے بیانات ہوں گے جو احکام شرعیہ پر مشتمل. پہلا حکم اس میں قصاص کا, دوسرا وصیت کا, تیسرا روزے کا, چوتھا متعلقہ مسائل, پانچواں اعتکاف کا, چھٹا مال حرام سے بچنے. اب یہ مذکور اس سے آیتیں ہیں, اس میں حج اور جہاد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. یہ سب ابواب بر ہے. اہلہ یسألونک عن الاہلہ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. اہلہ جمع ہے ہلال کی. قمری مہینے کے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. جو شروع کا چاند ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا پھر بڑا ہوتا ہے, تو وہ ابتدائی چند راتوں کا جو باریک باریک چاند ہوتا ہے اس کا نام ہے ہلال, اور ہلال کی جمع ہے اہلہ. یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے احوال کے بارے میں, چھوٹا کیوں ہوتا ہے, بڑا کیوں ہوتا ہے, چاند جب ادھر ہو تو کیا ہوتا ہے, ادھر ہو تو کیا ہوتا ہے. قیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے, ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اقبال کا شعر ہے غریبوں کی ترجمانی میں. تو اہلہ چاند کو, ابتدائی راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. مواقیت, فرما دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. مواقیت میقات کی جمع ہے جس کے معنی مطلق وقت یا منتہی وقت کے ہے. وقت مواقیت کا مطلب وقت. بعض آدمی آپ سے ان چاندوں کے ہر مہینے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے اعلی شناخت کے اوقات ہے, یعنی آپ کو اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے, چاند سے وقت کا پتہ چلتا ہے. اور حج کے ایام وغیرہ یہ بھی آپ کو معلوم پڑتے ہیں. بعض لوگ اسلام سے پہلے, آگے آیا کہ اصل میں لیسا البر بان تأتی البیوت من ظہورہا, گھروں کے پیچھے سے آنے میں کوئی نیکی نہیں, متقی بنو یہ نیکی. بعض لوگ اسلام سے پہلے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے, ابھی نکلے ہیں 4 دن پہلے, 8 دن پہلے, 10 دن پہلے, لیکن کچھ کام یاد آ گیا, اب احرام باندھ لیا ہے, اب جا رہے ہیں مکہ کی طرف, اور یاد آیا کہ گھر جانا ہے کسی کام سے ابھی, تو کیسے جائیں گے؟ ارے اب تو احرام باندھ لیا, پھر ابھی تو فرمایا کہ گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع سمجھتے تھے کہ نہیں, اب دروازے سے جانا پروہیبیٹڈ ہے, ممنوع, نہیں جا سکتے. کیوں؟ ہم تو یار عبادت کے لیے نکل گئے ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے وہ پیچھے کی دیوار میں سوراخ کرتے تھے, گھر کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کرتے تھے, اور وہ گھر کے پیچھے کی دیوار سے کھول بنا کر اس سے پوری کرتے جو بھی ہوتی, اور پھر اس کے بعد میں واپس آ کے اپنے حج کے سفر پہ نکل جاتے تھے. اور اس عمل کو بہت فضیلت سمجھتے ہیں. ہم نے حج کا احرام کا احترام کیا, احرام کا کیا کیا ہم نے؟ احترام. اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حج کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کیا
یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے آؤ. نیکی تو متقی بننا ہے, پرہیزگار بنو, اور گھروں میں سیدھا سیدھا دروازوں سے آیا کرو. ضرورت پر کیا کرو, دروازوں سے آیا کرو. اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو, لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے, اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں ہے. سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. اور اصل اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس سے البتہ امید ہے کہ تم دونوں دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. اور یہ جو آگے آیا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑائی کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے, اور زیادتی مت کرو, اور اللہ زیادتی والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس جگہ ان کو جہاں پاؤ مارو, قتل کرو, اور ایسی جگہ سے نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اور فتنہ جو ہے یہ لڑائی سے بھی بڑھ رہا. 6 ذی قعدہ ہجری میں 6 ہجری میں ذی قعدہ کا مہینہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے لگے. اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضے اور حکومت میں تھا. حکومت ان کی تھی. ان لوگوں نے حضور اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر جانے سے حدیبیہ کے مقام پر 8 کلومیٹر وہاں روک دیا. آخر بڑی گفتگو کے بعد صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں, حضور نے اپنی بات نیچے رکھی اور ان کی بات مانی. یہ معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال, ابھی جاؤ واپس, تمہارے احراموں کے ساتھ واپس جاؤ, آئندہ سال تشریف لاؤ اور عمرہ ادا کرو. انہوں نے اپنی ورک چڑھ رکھی, آج نہیں جانے دیں گے. پھر 7 ہجری ذی قعدہ میں پھر آپ اسی قد سے تشریف لے چلے. اب چلے عمرے کے لیے معاہدے کے مطابق. لیکن آپ کے ساتھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں, جیسے عادت تھی ان لوگوں کی. پھر لڑیں گے, پھر روکیں گے, اور آمادہ مقابلہ اور مقابلہ نہ ہو جائے, کہ لڑنے مارنے پہ نہ آ جائے. تو ایسی حالت میں نہ خاموش رہ سکیں گے اور مقابلہ کیا جائے. تو ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ قابل احترام مہینہ ہے, اس میں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. کرے تو کیا کرے, چپ رہے تو مصیبت ہے, لڑیں تو مصیبت ہے. اور یہ مہینہ 4 مہینوں میں سے محترم مہینے کہا جاتا ہے. 4 مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام اور ممنوع تھا. مشرکین بھی حرام مانتے تھے. یہ 4 مہینے ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 3 تو لگاتار ہے, اور رجب ابھی آئے گا شعبان سے پہلے. یہ 4 مہینے تھے. غرض مسلمان اس تردد اور پریشانی میں تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کہ تم ڈر رہے ہو وہ لوگ پھر لڑیں گے اور مہینہ احترام والا ہے. تو سنو کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ آپسی معاہدے کی وجہ سے تم کو اپنی جانب سے ابتدائی قتال کرنے کی اجازت دی. تم شروعات مت کرنا لڑائی کی, لیکن اگر وہ خود عہد شکنی کرے, اپنا وعدہ عہد توڑ دے اور تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جائے, تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لانا, اور بے تکلف تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں. یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کے مخالف. کیا نیت ہونی چاہیے؟ دین کے مخالف. لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو عہد توڑ رہے ہیں, تمہارے ساتھ لڑنے لگے اور از خود وہ معاہدے کی حد سے نکل جائیں. تم مت نکلنا, تم زیادتی مت کرو, معاہدے کی حد سے مت نکلو, اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر فرمایا ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ, چاہے ان کو نکال کر تم ان سے لڑو. انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور تکلیفیں دے کر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا, تم کو نکالا تھا مکہ سے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا, اور تمہارے اس قتل اور اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام میں اب تم لڑو گے. جیسے کچھ غیر مسلم تو باقاعدہ مسلمانوں سے زیادہ قرآن پڑھ گئے ہیں, اور پھر کچھ بیچارے مستشرقین, ایسے مسلمان جو ان سے متاثر ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنے خالی یہ اپنا کرٹیکل پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ قتل کرو. تمہارے قرآن میں, اپنے قرآن میں یہ کیسے لکھ دیا, کیا لکھ دیا کہ ان کو قتل کرو جہاں چاہے پاؤ. تو ساتھ میں اللہ نے تمام سوالوں کا جواب بھی دے دیا. اور وہ کیا جواب دیا
کہ تمہارے اس قتل اور اخراج کے بعد بھی عقلاً تم پر الزام نہیں آئے گا، کیونکہ عہد شکنی جو ان سے واقع ہوگی وہ لوگ توڑیں گے نا، عہد جو ان سے واقع ہوگی بڑی شرارت کی بات ہے، تو شرارت وہ کریں گے، اور ایسی شرارت نقصان میں تم جو قتل کرو گے اس سے زیادہ بھاری ہے، الزام تم پر نہیں آئے گا، اور انہوں نے پہلے تم کو نکالا تھا اور فتنہ کیا تھا، اور قتل سے بڑی چیز تو فتنہ ہے، تو تم پھر لڑتے ہوئے مت ڈرنا۔ اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچی، اور حرام معاہدے کے ان کے ساتھ ابتدان قتال کرنے سے ایک اور امر بھی مانے ہیں کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کا گردا گرد ایک واجب الاحترام جگہ ہے، ان میں قتال کرنا احترام کے خلاف ہے، اس لیے اگلا حکم دیا کیا کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب اور اس کے ارد گرد میں جو حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو، لڑائی مت کرو، باہر کرو یا مت کرو، جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ اگر انہوں نے ہی احترام چھوڑ دیا اور حرم کے اندر تم کو دیکھ کر کہ یہ تو ماریں گے نہیں، ہم مارنے لگ گئے، ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو اس وقت پھر تم کو بھی اجازت ہے، تم کو بھی اجازت کہ تم بھی ان کو مارو دھاڑو، ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگے ایسی ہی سزا ہے۔ تو یہ کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان اور اپنی ماں، اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت ہر انسان پر فرض ہے تو مسلمان پر کیوں فرض نہیں؟ یہ کوئی سوچنے یا پوچھنے والی بات ہے یا جہاد کے فتوے علماء جاری کریں اس کے انتظار کی ضرورت ہے؟ عام بات ہے، کوئی بھی سامنے سے جب مارنے کے لیے آئے تو آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے، جانور کو یہ تمیز ہے تو ہم کو کیوں نہیں؟ اب تیاری نہیں، جان بچانے کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے، ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے۔ شریعت نے روکا نہیں، شریعت نے تو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور تیاری کرو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت ہو سکتی ہے اور جتنے گھوڑے یعنی سواریاں تم سے ہو سکتی ہیں اور جتنی پناہ گاہیں تم تیار کر سکتے ہو تم اس کی تیاری کر کے رکھو، ان کے لیے، دشمنوں کے لیے اپنی تیاری سے رہو۔ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، کیوں تیاری کرو؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم ڈراؤ گے، روک ڈالو گے، کس پر؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے اور تمہارے دشمن ان کو بھی ڈراؤ گے، اس لیے تیاری رہنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ تو جو تم کو نظر آ رہے ہیں وہ دشمن ہیں، وآخرین منہم لا تعلمونہم، اور ان میں کچھ الگ ہیں اور بھی ہیں جن کو تم جانتے دشمن تمہاری تیاری سے، تم تیاری میں رہو، اللہ نے کہہ دیا تم تیاری میں رہو۔ وآخرین منہم لا تعلمون اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور کون سے حکم کی ضرورت ہے اور انتظار ہے؟ لیکن یہاں فرق ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر تار کے کھمبے کی طرح اگر جھکے تو اس طرف جھک جاتے ہیں، نہیں بھائی اپنا اللہ 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 سبحان اللہ الحمد، بس اتنا، اپنے ماننے جاننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ کیا تیاری کیا آپ نے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان کا تقویٰ کیا نبی کے تقوی سے بڑھ گیا؟ نبی نے تیاریاں کی ہیں، نبی نے تیاریاں کرائی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ بغیر تار کے کھمبے جھکے تو ادھر گئے، جیسے صدام حسین جیسے لوگ، کہ انہوں نے تیاری کرو، تیاری بغیر قرآن کے کرو، اور تیاری بغیر حدیث کے کرو، اور تیاری بغیر نماز کے کرو، اور تیاری بغیر اللہ کے کرو، اور تیاری بغیر توکل کے کرو۔ اسی کا یہ نعرہ تھا باس پارٹی کا کہ یہ قرآن اونٹوں کے زمانے کا ہے، یہ راکٹ کے زمانے میں تمہارا ساتھ نہیں، اس پر نہیں چل سکتے۔ تو وہ صرف تیاری ہی تیاری میں لگے اسلحوں کی، وہ بھی غلط،
کچھ لوگ عبادتوں کی تیاری میں لگے، اور ایک طبقہ، اکثریت کا طبقہ تو وہ ہے نہ خدا نہیں ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ان کو اللہ رسول معلوم ہے، نہ ان کو اسلحہ معلوم ہے دین کے لیے اٹھانا، تو پھر گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی ہوش نہیں۔ یہ وہ شریعت ہے جو کہتی ہے کہ قربانی جب کرو تو ہر ایک قربانی جس کی ہے اس نے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بولے مفتی صاحب میں نے جب تذکرہ کیا، بولے مفتی صاحب میرا معمول ہے کہ گھر کی مستورات کی طرف سے جو بکرے وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں، مرد تو مرد کا ذبح کرتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں اپنا جانور خود ذبح کرتی ہے، ورنہ جو قوم اپنی مرغی اور بکری ذبح نہ کر سکے تو کسی کو کیا ذبح کرے گی اور کیا تیاری کرے گی؟ اسلام تو یہ کہتا ہے اپنا جانور خود ذبح کرو، کم سے کم درجے میں ذبح نہیں کر سکتے وہاں کھڑے رہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ خیر بہت کچھ ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم تو پھر اللہ کو اور اسلام کو کوئی الزام نہیں، ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ یہ بات چلی اس پر کہ تم اپنی طرف سے زیادتی مت کرو، لیکن یہ کب کہا اللہ نے کہ تم کٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، قتل ہو جاؤ، ذبح ہو جاؤ؟ یہ کب کہا اللہ نے؟ حرم میں بھی تم اپنی طرف سے مت کرو، وہاں پر لڑنا مارنا منع ہے، لیکن انہوں نے شروعات کر دی یہ سمجھ کر کہ یہ تو کچھ کرنے والا نہیں، حرم کا احترام کریں گے، مسلمان ہیں، تو پھر مارو ان کو، تو پھر تم بھی مت چھوڑو، پھر حرم کا احترام بازو رکھ کے حرم میں مارو۔ جب حرم کے اندر لڑنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اسلام بچانے کے واسطے، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آج حرم کے باہر ہی ہو رہا ہے نا۔ کتنا بڑا فرض ہے اپنی جان بچانا، کتنا بڑا فرض ہے اپنی عزت بچانا، کتنا بڑا فرض ہے اپنے اہل و عیال کو بچانا، کتنا بڑا فرض ہے اپنی زمینیں بچانا۔ تو یوں ہی آٹومیٹک ہو جائے گا سب کام؟ نہیں۔ اس کے لیے میں نے دوسری آیت بتائی آپ کو، آج کا موضوع نہیں تھا لیکن وہ چھڑ گیا تو بتا دیا آپ کو، وہ آیت بتا دی کہ اللہ فرما رہا ہے تیاری کرو بھائی، تیار رہو، فزیکل اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تیار رہو۔ اور کیوں تیار رہو؟ یہ قوم اپنے لیے نہیں، یہ قوم تیاری کرے سارے عالم میں جو مظلوم ہے ان مظلوموں کو انصاف دلانے کی تیاری کرے۔ وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 22 مرتبہ آیا اور آ کر لوٹ کر لے کر گیا، آیا نہیں تھا، میرے گھر میں کوئی آ نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر، پورے بھارت کو پار کر کے وہ کونے سے یہ کونے تک آنے والا 22 مرتبہ آیا، دنیا تماشا دیکھے یہ نہیں ہو سکتا، مظلوموں نے بلایا تھا اور وہ مظلوموں کی مدد کرنے کو آتے تھے۔ تو مسلم قوم مظلوموں کی مدد والی قوم ہے، تو تیاری بہت بڑی ہونی چاہیے، مظلوموں کی مدد والی تیاری ہے۔ اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ جو کچھ مضامین یہاں سنتے ہو اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ اپنے گھروں میں بھی بیان